السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب آپ ایک ہی دعا کو اللہ سے بار بار مانگتے ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ پوری ہی بات ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا کیسا ہے اور دعا کب مانگنا اور چھوڑنا چاہیے۔ ناظرین، اپنی تہجد کی دعاؤں میں کسی ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی سے بار بار مانگنا کیا ماجرا ہے کہ ایک انسان اپنی حاجت کے لیے اور ایک انسان اپنی چاہت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہا ہے اور مانگتے مانگتے اسے ایک عرصہ گزر گیا یا کہ مہینے گزر گئے، پھر اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک وسوسہ آتا ہے، ایک ہی چیز کو اللہ تبارک و تعالی سے بار بار مانگنا۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالی سے ایک ہی چیز کو کئی مرتبہ، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اور کئی سالوں تک مانگ سکتے ہیں؟ دوسری بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس چیز کو مانگنا کب چھوڑ سکتے ہیں، یا جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اور وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے تو کیا ہم اس کو اپنے دعاؤں میں مانگنا چھوڑ سکتے ہیں؟ تو آئیے اسی بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 4 سے 5 باتیں بتاؤں گی۔ یقین جانیے انشاءاللہ ہمارے دل و دماغ سے یہ خیال نکل جائے گا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا چاہیے یا نہیں، یا ہمیں اس چیز کو اپنی دعاؤں میں مانگنا چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ 5 باتیں اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو بندہ دعائیں کرتا ہے اور دعائیں مانگتا رہتا ہے تو گویا کہ یہ ایک عبادت ہے۔ دوسری بات کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اور اصرار کے ساتھ مانگتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم تو سب فقیر ہو، اور یقین جانیے کہ ہم سب فقیر ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ بس اللہ کی ذات ہے کہ جو بے نیاز ہے، اور ہم اللہ کے سامنے محتاج ہیں، فقیر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی مانگنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات صاف ہو گئی کہ دعا مانگنا عبادت بھی ہے، اور دعا کرنے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم کسی چیز کے بارے میں سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ سے سوال کرو۔ اور دیکھیے کہ ہم کسی چیز کو اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہے ہیں، اب چاہے وہ دعا اپنی ایک محبت کے تقاضے سے ہو، یا وہ دعا اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے ہو، چاہے وہ دعا اپنی نوکری، یا چاہے وہ دعا اپنی تجارت کے لیے ہو، یا وہ دعا اپنی ایک آگے ترقی حاصل کرنے کے لیے ہو، تو پھر یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک بندہ ہے یا ایک لڑکی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالی میرا جو رشتہ ہے فلانے لڑکے سے ہو جائے، اور اس کی دعا کافی عرصے سے ہو رہی ہے، 2 مہینے، 3 مہینے یا 2 سال، 3 سال سے دعا ہو رہی ہے۔ اب اس کو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ اب میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے دعا کرنا بند کر دینا چاہیے، یا وہ شخص میرے نصیب میں نہیں ہے۔
اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی پر ہمیں غور و فکر کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی کو ہم سمجھ کر کے اور اللہ کے اس فیصلے پر ہمیں راضی رہتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ایک انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس وقت وہ چیز نہیں دے رہا، چاہے اس کو دعائیں کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے، چاہے 10 سال ہو گئے، چاہے تہجد کی وہ دعا مانگ رہا ہے، چاہے وہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر کے دعائیں کر رہا ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات کر کے دعائیں کر رہا ہے اور دعا کو قبول ہو رہی ہے اور دعا پر اس کو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکمت کی وجہ سے اس بندے کو وہ چیز نہیں دے رہا، لیکن اس نے جو چیز مانگی ہے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کئی گنا بہتر اس کو کل قیامت کے دن اس کو اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور اسی پر میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناؤں گی کہ جس پر آپ کو یہ یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو شخص اپنی آخرت چاہتا ہے، اپنی آخرت کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت میں اور زیادہ اس کو ثواب بڑھا کر کے دے دیں گے، اور جو شخص دنیا چاہتا ہے اور دنیا اس کا ایک منشا ہے کہ بس مجھے دنیا مل جائے، اب دنیا کے اندر جتنی چیزیں اس میں سے کوئی بھی چیز اس کو مل جائے، تو اگر کوئی شخص اپنی نیت، اپنے فیصلے، اپنی طاقت، اپنی قوت، سب کچھ اس دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا دیتا ہے اور اللہ کو چھوڑ پر راضی نہیں ہے، تو اس کو دنیا میں بھی اس کو دنیا مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوستو، اب آتے ہیں ہم اپنے اصل بات پر کہ اگر کوئی دعائیں کر رہا ہے اپنے اچھے نصیب کے لیے، اپنے اچھے مقدر کے لیے، اپنی اچھی تقدیر کے لیے، اپنے اچھے فیصلے کے لیے، تو کیا اسے وہ نہ ملنے پر دعا کرنا بند کر دینی چاہیے؟ تو نہیں میرے عزیزو، دعا ہمیں کبھی بند نہیں کرنا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور دعا پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عطا کریں گے، وہ انعام بھی عطا کریں گے۔ جو چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی کسی حکمت کی وجہ سے، اللہ ہم سے کوئی گنا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ جیسے ایک ماں ہے اور ماں کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ ماں کے پاس ہے اور ایک بچہ ناراض ہو کر کہیں دور چلا گیا ہے، تو اگر ان کے ابو مٹھائی لائے یا کوئی اور سامان لائے تو ماں کیا کرتی ہے؟ جو بچہ دور گیا ہے اس کا حصہ نکال کر کے الگ رکھ دیتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنا، آپ بالکل اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا سوچنا، تو اللہ بھی ہماری دعا جو ہماری نظر میں قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کا بدلہ آخرت کے لیے بچا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے، اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ چیز ہمیں نہیں دے رہا ہے، تو ہمیں دعا کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ہمارے مقدر میں ہے، جو ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں
दे देगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे अजीजों। हम दुआ करते रहे अल्लाह से, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हमें उम्मीद रखे कि अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला मुझे कल क़यामत के दिन इससे कई गुना बेहतर अता करेगा। और हदीस पाक के अंदर आता है कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करो तो 3 मरतबा उस लफ्ज़ को दोहराओ, यानी एक आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने दुआएं करो। जैसे एक फ़कीर को आपने देखा होगा, फ़कीर किस तरह से दुआ करता है, फ़कीर किस तरह से लोगों से मांगता है। आपने देखा होगा 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा बार बार एक ही लफ्ज़ को दोहराता है। तो हम तो फ़कीर हैं, अल्लाह के हम मोहताज हैं। तो एक ही दुआ को आप चाहे 25 साल तक मांगते रहें, कोई हर्ज की बात नहीं है। इस पर आपको अजर ही मिल रहा है, इनाम भी मिल रहा है, अल्लाह भी खुश है और आपको एक इबादत का सवाब भी मिल रहा है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और हमारा राब्ता बना रहे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। इसी तरह की इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर वीडियो आती रहेंगी तो सवाब जारी के तौर पर वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आप सभी लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।